نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اس محفل میں بیٹھ کر باتیں سن کر کافی معلومات میں اضافہ ہوا۔ سب سے پہلے کہ میں اردو میں گفتگو کروں گا کیونکہ میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے۔ اگر دوستوں نے پسند کیا اور ضرورت محسوس ہوئی تو وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں انگلش زبان میں۔ بہت اچھا لگا، بہترین طریقہ تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک نئی جہت ہے جو یہ جماعت یو کے میں متعارف کروا رہی ہے، جس کی ضرورت ہے۔ اور یہ نوجوان نسل ہماری اب ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ وہ ذمہ داریاں اٹھائے اور رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دے۔ اور ہم اور آپ جتنے بھی یہاں موجود ہیں بحیثیت والدین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر اعتماد کریں، اپنے نوجوان نسل پر، اپنے اولاد پر، اپنے بیٹوں پر، اپنے بیٹیوں پر اعتماد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اور جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم نے سیکھا ہے اپنی زندگی سے، وہ بے شک ان کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن زندگی انسان کی ایک عجیب چیز ہے کہ ہر وقت جب بھی کسی عقل مند انسان نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیلنج کو آپ کو پھینک دیا جائے، آپ کے سامنے ایک چیلنج کہ بھائی اس کو حل کرو، یا کوئی حساب ہو یا کوئی مشکل مسئلہ ہو، تو جب آپ اس کو حل کرنے کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ زندگی وہ سوال کو پھر تبدیل کر دیتی ہے، یعنی کہ آپ پھر وہیں پر ہوتے ہیں۔ تو کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، میں نے جو بات سوچ لی ہے وہی حرف آخر ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زندگی جاری و ساری ہے، آگے بڑھتی ہے، اور وقت کو ہم زنجیریں ڈال کر روک نہیں سکتے۔ وقت آگے بڑھتا ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ابتدا ہے، اور ماشاءاللہ سوال دوستوں نے پوچھے، بہت یہ بھی ایک بہترین طریقہ تھا۔ سوال کرنا بھی ایک بہت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ سوال وہی کر سکتا ہے جس نے بات کو، جو گفتگو اس کے سامنے کی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہو، اور پھر وہ سمجھنے کے بعد اس کو مزید سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے سوال نہیں کیا جاتا کہ اگلے کو لاجواب کر دیا جائے، جو کہ ہماری بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی میں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ شاید کہ ہم سوال اس لیے کرتے ہیں بعض اوقات کہ اگلے کو ہم لاجواب کر دیں۔ اس طرح کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، اور نہیں ہمیں دین یہ سکھاتا ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے فہم، عقل اور دانش کو بڑھاؤ۔ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کافی چیزیں بیان کی، تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوا۔ ہمارے ساؤتھ ایشین لوگ، ان میں یہ چیز شاید آپ نے دیکھی بھی کہ بہت عام ہے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف لاحق ہو تو ہم اس کو جن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ یہ جن چڑھ گیا، کالا جادو ہو گیا، اور کسی نے مجھ پر علم کر دیا ہے۔ یہ ہماری کمیونٹی میں چیز بہت عام ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو اس طرف توجہ بھی دلائی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز کو ایک نفسیاتی تکلیف سمجھ کر مستند ڈاکٹر یا مستند آدمی یا محکمے کی طرف رجوع کریں۔ یہ چیز ہمارے
مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، پاکستان میں تو ہے لیکن یہاں بھی ہے، جہاں ہر چیز، ہر سہولت موجود ہے، ہر طرح کا علاج موجود ہے، یہاں بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اس چیز کو بحیثیت اپنے خاندان کے بڑے کے سمجھنے کی کوشش کریں، جو ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا، اور اس کو ہم نمایاں کریں، اس میں کوئی ہمیں جھجک محسوس نہ ہو۔ بعض اوقات ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، لیکن وہ وقت ہمیں مجبور کرتا ہے کہ وہ چیز ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے۔ وہ سعدی نے کہا ہے کہ نادان کند کہ کند دانا لیک بعد از خرابی بسیار۔ وہ کہتا ہے کہ بے وقوف نادان کم سمجھ والا بھی وہی کرتا ہے جو سمجھ والا کرتا ہے، جو سمجھدار آدمی کرتا ہے، کم سمجھ والا بھی وہی کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سمجھ والا بر وقت کر دیتا ہے، اور جس کی کم سمجھ ہوتی ہے وہ ذلیل رسوا ہو کر، خوار اور خراب ہو کر، نقصان اٹھا کر پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ مجھے بھی کافی دوستوں کے سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہ یہ چیزیں سامنے لاتے ہیں کہ مجھے کالا علم ہے، مجھ پر کالا جادو ہے، مجھ پر کسی نے مجھ پر کچھ کر دیا ہے، مجھ پر جن چڑھ گیا ہے، یا میرے بیٹے پر، یا میری بہو پر، یا میرے ماں باپ میں سے کسی پر۔ تو دوستو، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور ہم ذکر کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ ذکر کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کرے تو کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں، عورتیں ذکر کرتی ہیں، مرد ذکر کرتے ہیں، ہمارے دل ذکر میں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر شیطان جو عرف عام میں ہم کہیں کہ جنوں کا بھی بڑا جن ہے، سب سے بڑا جن ہے، جب وہ قریب نہیں آ سکتا تو آپ خود بتائیں، یہ اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ جن ہیں کوئی چھوٹے کوئی بڑے، تو چھوٹے چھوٹے جن کیسے آپ کے قریب آ سکتے؟ تو اس لیے آپ کو اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہمارے دل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، تو کوئی جن قریب نہیں آئے گا۔ لیکن جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو وہ کہا گیا ہے کہ ہر بیماری کل داء دواء، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ تو یہاں اس ترقی یافتہ ملک میں آپ رہتے ہوئے اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ یہ تکلیف ہے، جسم کی تکلیف بھی ہوتی ہے، دماغ کی تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک پریشانی ہے جس کا مجھے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جس طرف میری توجہ بھی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے بات معلوم کروں تاکہ یہ بات وہ ڈاکٹر صاحب ہی خود آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جن پر ہم بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، اور لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتا ایسا نہ ہو، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم نے صحیح نہیں کہا۔ تو جو سچ ہے سو سچ ہے، وہ لاکھ بار ہم اس سچ کو چھپانے کی کوشش کریں، وہ چھپے گا نہیں، وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ خوشبو اگر ہے تو وہ اپنی خوشبو کو ثابت کرے گی، چاہے آپ اس کو لاکھ بیان کرنے کی کوشش کریں یا اس کو بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ خوشبو بذات خود آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے دماغ تک پہنچے گی اور آپ کو محسوس کرائے گی کہ میں کیسی ہوں۔ تو اس لیے جو حقائق ہیں اس سے ہم نظر انداز نہ کریں اور اس پر ضرور توجہ دیں۔ دماغی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ دماغی صحت بہت اہمیت کی حامل ہے، میں کوئی مجاز نہیں ہوں اس پر گفتگو کر سکوں۔ جو متعلقہ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اس پر بہتر انداز میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ جو اپنے چھوٹے موٹے ذاتی تجربے ہیں اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے میں حرف آخر تو وہ جو متعلقہ پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔
دماغی صحت کا تعلق ہمارے اپنی ذات سے بھی ہوتا ہے اور ہمارے اپنے خاندان سے بھی ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ہم اپنے آپ کے علاوہ کسی پر توجہ کرتے ہی نہیں. سیلف سینٹرڈ کہ بھائی بس میں ہی تکلیف میں ہوں، میں ہی مظلوم ہوں. یہ زبان سے ہم نہیں کہیں گے، ہم زبان سے نہیں کہیں گے، لیکن ہماری توجہ صرف اپنی ذات پر ہوتی ہے. میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں نے اس کام میں ہاتھ ڈالا وہ تو ناکام ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ میرے ساتھ ایسا 10 بار ہو چکا ہے. تو صرف ہم اپنے خول میں، اپنی ذات میں بند ہوتے ہیں. تو آپ سے یہ التجا ہے کہ ہماری ذمہ داری اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہے، اپنے خاندان کے حوالے سے بھی ہے، اپنے قوم قبیلے کے حوالے سے بھی ہے، کمیونٹی کے حوالے سے بھی ہے، ملک کے حوالے سے بھی ہے. جس سرزمین پر آپ نے فیصلہ کیا ہے رہنے کا، اس حوالے سے بھی ہے. کیا جتنا میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے جو کچھ میں نے ان سے لیا ہے، وہ پیسے کی صورت ہو سکتی ہے، تعلیم کی صورت ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، کیا اس میں سے کچھ حصہ میں نے بانٹا ہے، اوروں کو دیا ہو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتی ہے. تو میں نے لے تو لیا، میں نے دیا کتنا ہے؟ آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی بھی نہ بھولیں، جب بھی گھر میں کوئی چیز ہو تو اوروں کو مت بھولیں. اگر میں نے اتنا کچھ لیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دگنا کر کے اس کو دیگر لوگوں تک پہنچاؤں، اپنے خاندان تک پہنچاؤں، اپنے بیوی تک پہنچاؤں، اپنے بیٹے بیٹیوں تک پہنچاؤں. بلکہ نہ صرف خاندان، قبیلہ، یعنی وہ ایک محبت کی صورت بھی ہو سکتی ہے، پیار کی صورت بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اہمیت بھی ہو سکتی ہے، عزت بھی ہو سکتی ہے، اعتماد بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جتنی مجھے دی گئی میں اس کو دگنا کر کے اپنی بیوی کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ پہنچانے کی کوشش کروں. بحیثیت مسلمان یہ میری ذمہ داری ہے. جب ہم اور آپ اس کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہماری تو ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. تو صرف مسلمان کہلوا لینا کیا یہ کافی ہے، یا اس کے بعد بھی ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے ملک سے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو دگنا کر کے اس کو لوٹانے کی کوشش کروں. تو پیار اگر مجھے ماں باپ نے دیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کروں. پیار اگر مجھ سے میری بیوی کرتی ہے، جتنا بھی کرتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس محبت کو دگنا کر دوں، 4 گنا کر دوں جو اس کو میں دوں. اسی طرح والدین ہیں. تو جب اس طرح کا کاروبار ہم شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے. بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتی ہے. جب ہم بھلائی کرتے ہیں، اب میرے ساتھ میرے ماں باپ نے بھلائی کی تو میں نے آگے بھلائی کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا. اگر ہم اس معاملے میں کچھ کنجوس بن جاتے ہیں اور اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے اور اپنے ذات پر ہی توجہ رکھے رہتے ہیں، پھر یہ ہماری غلطی ہے. اسی سے دماغی امراض بھی لاحق ہوتے ہیں. پھر وہ تنہا ہو جاتا ہے، انسان اعتماد کرنے کے قابل نہیں رہتا. اپنے بچوں پر بھی، یہ بچے بھی میرے ساتھ اچھا کب کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، وہ ساری جو صحیح شکایتیں ہوں گی، ناجائز شکایتیں، وہ ہم دہراتے رہیں گے. بہرحال یہ لمبی بات ہے. تو پہلا نقطہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ ہمارا خاندان ہے، فیملی ہے. بحیثیت ایک فیملی ممبر میں نے اپنے فیملی کے لیے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہے وہ عزت اور پیار ہے اور اعتماد ہے. میں نے کتنا دیا ہے؟
تو براہ کرم اس چیز پر ہم توجہ دیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس سے ہماری شاید ذہنی صحت میں بہتری آئے. اور یقین جانیے جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنے قبیلے کو، اپنے ملک اور قوم کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے وہ دگنا کر کے دیں گے، تو آپ کے گھر میں، آپ کے عزت میں، آپ کے کام میں اور زیادہ برکتیں ہوں گی، اور ذہنی صحت آپ کی بے مثال ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں اس معاملے میں اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن ایک ذاتی ناقص معلومات کے بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا. اور ہم اپنے آپ کو تصوف میں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سعدی کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی میرا مرشد ہے. شیخ شرف الدین مصلح شیرازی وہ کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین میرے مرشد ہیں سہروردی. ان کے خلیفہ دو تھے جو کہ ہندو پاک میں تشریف لائے. ایک تھے حضرت میانو حالہ والے، مخدوم خاندان مشہور ہے حالہ کا وہ، اور ایک خلیفہ تھے ملتان میں جو مشہور درگاہ ہے غوث پاک کے طرف منسوب، شاہ رکن عالم، اور شاید میں نام بھول رہا ہوں. تو یہ دو خلیفہ تھے. تو سعدی بھی ان شیخ شہاب الدین سہروردی کا خادم تھا. کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کنارے اپنے مرشد سے ملا، میں ان سے اجازت لے رہا تھا کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں، مجھے ہدایت کریں، نصیحت کریں. تو کہتے ہیں مرا پیر دانائے روشن، گلستان کے مشہور شعر ہیں، مرا پیر دانائے روشن شہاب دو اندرز فرمود بر روئے آپ. میں جب ان سے الوداع اجازت لے رہا تھا تو میرے روشن ضمیر شیخ شہاب مرشد شہاب الدین نے دو کام کی باتیں مجھے بتائی تھیں. یقیں آک برخیش خود بھی مباش، وہی سیلف سینٹرڈ پرسنالٹی کی بات ہو رہی ہے. ایک بات یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی اپنے آپ کو بہترین نہ سمجھو کہ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ اب کبھی بھی اپنے آپ کو خود بین مت بنو، اپنے آپ سے زیادہ توجہ اور پیار کرنے والا. دیگر آنکھ برغیر بدبی مباش، اوروں کے بارے میں بدگمان مت رہنا. میرا بیٹا صحیح نہیں، میری بیوی صحیح نہیں، میرا بھائی صحیح نہیں، میرا باپ صحیح نہیں. تو یہ دو چیزیں، یعنی خود بین مت بنے. ہم اس سے بھی آگے قدم رکھتے ہیں. ہم فقیر آپس میں کہتے ہیں بھائی میں گناہ گار ہوں، یہ ہمارے مزاج میں ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے جو بچپن سے ہی درگاہ پر ہی زمانہ گزرا ہے تو یہ دیکھتے آئے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں. وہ کہ صحیح میں زیادہ گناہ گار ہوں، وہ کہ نہیں صحیح نہیں میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں. اچھا یہ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن سوال ہے میں اپنے آپ سے بھی ہم واقعی اپنے آپ کو گناہ گار یا برا یا کم سمجھتے ہیں، یا صرف یہ ایک جملہ ہے جو ہم نے زبان پر رٹ لیا ہے کہ میں تو بس میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں خادم ہوں، میں خاک پا ہوں. یہ واقعی ہمارے دل کے اندر یہ چیز آئی ہے، یا ایک جملہ ہے جو بھائی اپنے آپ کو کم تر سمجھنا یہ ہم سے اسلام مطالبہ نہیں کرتا. یہ مطالبہ نہیں کر رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ صرف اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو. اصل کام کی چیز یہ ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اچھا ہی کرتا ہوں، کوئی اور میرے ساتھ اچھا ہی نہیں کرتا. کام کی بات یہ ہے ہم اس سے دو قدم آگے جاتے ہیں، نہیں میں تو کیا یہ اس صورت حال کا دوسرا رخ تو نہیں ہے کہ بنیادی طور پر ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، ہمیں اہمیت نہیں دے رہے ہیں، ہم ہیں تو بڑے اچھے. پھر اس کیفیت کو ان الفاظ میں تو نہیں بیان کرتے کہ میں تو گناہ گار ہوں. تو اس لیے اس پر ذرا سوچئے گا نا، غور کیجئے گا کہ یہ ہم کس وجہ سے ایسا بولتے ہیں. ہم سے تصوف یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بہترین نہ سمجھو، اوروں کو برا نہ سمجھو. تصوف ہم سے صرف یہ چاہتا ہے. تو اس حوالے سے ہم اور آپ ضرور ان چیزوں کا خیال اور دھیان رکھیں. اور چونکہ یہ محفل کچھ ایسی ہے کہ مجھے عاجز کا دل آج صرف سننے کو چاہ رہا تھا. جب سوال بھی ذہن میں آئے، لیکن میں اپنی کمزوری آپ کو بتاؤں کہ مجھے وہ شائنس بہت ہوتی ہے پوچھتے ہوئے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. جب بھی کوئی مشکل بات ہو تو آدمی ضرور سوال کرے. جیسے کہ
صحت کا معاملہ گفتگو ہو رہا تھا، یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس سے زیادہ اہم اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ کہا گیا کہ بعض اوقات ہمیں بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے! وہ ڈاکٹروں سے چھپاتے ہیں، ان کے سامنے نہیں لے آتے۔ تو یہ ایک شائنس ہے جو اتنی قاتل اور خطرناک ہے، جو ہماری زندگی کو برباد کر دے گی۔ تو اس لیے جیسے کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی 24 گھنٹے میں ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے، اور جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم پانی پئیں یا نہ پئیں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ بھائی خالی پیٹ پانی مت پیو، تم نے تو بھی کچھ ناشتہ ہی نہیں کیا۔ یہ ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ ہمیں کس قدر کتنی نیند چاہیے، کتنے گھنٹے کی نیند چاہیے، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی ایسا سوال ہو صحت کے حوالے سے تو ضرور پوچھیں، اور اپنے صحت کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کریں۔ تعلیم کے حوالے سے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہاں ہم والدین بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمارے بچوں کی تعلیم بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو ہم نے اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ آج یہ جو جماعت نے شیلڈ دی ہے، بڑا فخر محسوس ہوا ان والدین پر جن کے بچوں کو آج شیلڈ دیے گئے، یہ ایک یادگار چیزیں دی گئیں۔ یہ ایک ہم سب کے لیے مثال ہے۔ مجھے بڑا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو توجہ دے رہے ہیں، ان کی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ان بچوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے والدین ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہم پر اعتماد کر رہے ہیں۔ تو اس سپورٹ کو کس طرح میں بہتر کامیاب کر سکتا ہوں، اور اس اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہ دیں۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے تو واقعی وہ اسکول جا رہا ہو۔ اگر وہ اسکول نہیں جاتا تو والدین کے اعتماد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے، تو واقعی آپ تیاری کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ والدین نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے پوری تیاری نہیں کی۔ کبھی بھی یہ آپ سے توقع نہیں ہے کہ آپ سب سبجیکٹس میں ایز لے کر آئیں، نہیں، یہ آپ محنت کر کے لے کر آ سکتے ہیں، لیکن یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بچے نے ایز لے لی اور میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں کہ بھائی میرے بچے نے یہ ماشاءاللہ جو ہے بڑی فتح پائی ہے۔ تو پھر وہ چیز اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس چیز کی ہمارا بچہ کوشش کرے، اپنی محنت کرے، اور اپنی تعلیم کی طرف سنجیدہ ہو۔ بعض اوقات اس میں والدین کو مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ ہر بچہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ تو کتاب ہی دیکھتا رہتا ہے، تو یہ اس بچے کا نیچر ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ بھی ویسا ہو۔ بہت ساری اور چیزیں ہوگی جس میں آپ کا بچہ اس بچے سے بہتر ہوگا، ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ تو کتاب ہی پڑھتا رہتا ہے، وہ تو ماشاءاللہ پڑھاکو ہے۔ تو یہ ان بچوں کی اچھائیوں کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں، جو ان میں خصوصیات ہیں ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں، تو اس سے وہ بچوں کا اعتماد بڑھے گا، ان کا حوصلہ بڑھے گا۔ اور جیسے ابھی آج یہ بات کی گئی کہ ہم بچت کریں، میرے دل میں یہ سوال آیا تھا لیکن میں کچھ پوچھ نہیں سکا کہ یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ہم سیونگ کریں تو وہ پیسے کہاں بچا کر رکھیں؟ کوئی اکاؤنٹ کھلوائیں کہ ہم اس میں پیسے ڈالتے جائیں، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے؟ جیسے دیسی طریقہ میں نے ایک کسی کا پڑھا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے گھر میں 2 انویلپ رکھے ہوئے ہیں، دونوں میں انہوں نے دونوں لفافوں کو مختلف نام دیے ہوئے تھے۔ ایک کو کچھ شاید اس نے ہنگامی صورتحال کا نام دیا ہوا تھا، دوسرے کو کوئی نام جو ہے وہ سیونگ کا دیا ہوا تھا۔ وہ خاتون تھی، وہ کہتی تھی کہ میں ہر روز اپنے دونوں انویلپ میں تھوڑے تھوڑے پیسے رکھتی تھی، کبھی 100 روپے رکھ دیے، کبھی 200 روپے رکھ دیے، یا اس کا کوئی خاص مقرر مقدار ہوگا کہ میں
مہینے میں اس میں 500 ڈال دوں گی یا 1000، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ جو ہنگامی صورتحال والا تھا اس میں کوئی فکسڈ اماؤنٹ اس نے 10,000 20,000 25,000 یا 1,00,000 رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھے جو ہنگامی صورتحال کے لیے انویلپ تھا اس کو تو میں ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی، باقی جو بینک بنا کر میں نے ایک لفافہ رکھا تھا اس میں پیسے ڈالتی تھی، لیکن میں پھر اس لفافے کی مقروض ہو جاتی تھی۔ میں نے اتنے پیسے نکال کر اپنی ضرورت پر خرچ کیے ہیں، یعنی ایک دیسی ٹوٹکا۔ اب میں اس کو مجھے وہ قرض لوٹانا ہے، وہ جب بھی دیکھتی اوپر لکھا ہوا ہوتا کہ بھائی مجھے قرض دیا گیا ہے، تو جب تک میں وہ واپس پیسے اس میں ڈال نہ دیتی تب تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ایک کوشش تھی، اس کا ایک حربہ تھا کہ میں مشکل صورتحال میں اپنے لیے بہتر کر سکوں۔ تو آپ کو آج کل تو ماشاءاللہ ماڈرن دور ہے، بڑے ذرائع اور طریقے دستیاب ہیں، تو آپ ضرور اس پر توجہ دیں جو آج آپ کو حسام نے بات بتائی کہ ہم اپنے مستقبل کی بہتر پلاننگ کریں۔ مشکل مصیبت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم اپنے پاکستان کو دیکھیں، بہترین فصلیں ہو رہی تھی، باغات لگے ہوئے تھے، کاٹن کراپ ہو رہے تھے، گندم ہو رہی تھی، اچانک غیر معمولی بارشیں ہوئیں، سب چیزیں تباہ ہو گئیں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا گزر سفر ہی ان زمینوں پر تھا تو ان کی صورتحال کیسی رہی ہوگی، وہ سوا ان لوگوں کے جنہوں نے کچھ سیونگز کی ہوں گی، کچھ بچت کی ہوگی رقم، پھر اس مشکل صورتحال میں دوبارہ گر کر اٹھنے میں اس رقم نے ان کی مدد کی ہوگی۔ تو یہ چند باتیں تھیں، آخر میں ہم اور آپ ذکر کریں۔ یہ یہاں انسان کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھیں کہ ہمارا دل ہر وقت ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ قلبی ذکر ہے، اس کو ہم ہر وقت دل میں جاری رکھیں، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ مردوں سے عورتوں سے سوال ہے، جب آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ ذکر کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف ہے، تو شیطان یا جن آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ جب اتنے لاڈلے بن چکے ہیں خدا کے، خدا آپ کو یاد کر رہا ہے، تو یقین کریں کہ وہ جن یا شیطان یا کالا جادو کچھ بھی نہیں۔ یہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ ابھی اب اگر باہر برف ہو رہی ہو تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں یہ سمجھوں گا کہ یہ برف جو ہو رہی ہے اب میں بے بس ہوں، میں کچھ بھی نہ کروں، برف پڑ رہی ہے؟ نہیں، میرے بس میں یہ ہے کہ میں کچھ اس کے لیے حل نکالوں۔ تو حل یہ ہے کہ میں نے آپ نے چھت بنا لی، چھت بن گئی، اس کے نیچے بیٹھ گئے، برف سے محفوظ ہو گئے۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ برف کیوں ہوئی، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے جو چلے گا۔ کوئی مشکل، کوئی ناکامی ہو گئی کسی میں، گھریلو طور پر ناکامی ہوئی، اپنے مالی صورتحال میں ناکامی ہوئی، تو اس کو بھی ایسے ہی سمجھے جیسے موسم ہوتا ہے، جیسے برف پڑتی ہے، جیسے گرم لو چلتی ہے، تو یہ کیوں چلی؟ یہ اس نے کیا ہوگا یا اس نے کیا ہوگا، یہ قدرت کا کارخانہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس مشکل کو آپ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ کر اس کو حل کرنے کا طریقہ نکالیں۔ جیسے برف سے بچنے کے لیے چھت ڈال دی گئی، ہم برف سے محفوظ ہو گئے۔ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا لگا دیا گیا، گرمیوں سے محفوظ۔ گرمی بڑھ گئی، ایئر کنڈیشنر لگا دیا گیا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ عملی صورت اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں، کسی ہم اور کو الزام دیتے رہیں۔ بعض اوقات گھریلو مسائل انسان کو الجھا دیتے ہیں، پھر ہماری سوچ اس طرح بن جاتی ہے۔ دل بڑا کریں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہارا محافظ نہیں ہوں؟ قرآن مجید میں ہم سے پوچھتا ہے کیا میں تیرا محافظ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا وکیل نہیں ہوں؟ تو خدا سے بڑھ کر کوئی محافظ اور وکیل ہو سکتا ہے؟ وہ پھر ہم خود میاں محمد بخش خواجہ باہو کے شعر پڑھتے ہیں کہ میرا یار میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چولہے پاوا ہوں۔ یہ سنتے بھی ہیں، سر دھنتے بھی ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں، عملی زندگی میں تو اس کو اپلائی کرتے نہیں ہیں۔ یہ چیلنج اگر آیا ہے تو خدا کی طرف سے بھی آیا ہے۔
تو اب اس کو میں حل کرنے کی کوشش کروں بجائے اس کے کہ میں الزام لگاؤں کہ پڑوسی نے کیا یا اس نے کیا. ان کالے جادو، سفلی عملیات، ان چکروں میں براہ کرم خدا کے لیے مت پڑیں. اور ایسے میں شاید یہ عرض کر دوں کہ ایسے پیشہ ورہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ایسے پیشہ ورہ عاملوں سے، دندہ بازوں سے دور رہیں. یہ آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کی جاتی ہے. اپنے پیسے، اپنی دولت کا ضیاع مت کریں. مسائل جو ہیں جس طرح ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کو اس نظر سے دیکھیں اور ان کو قبول کریں کہ یہ چیلنج ہے. اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں. وہ چیلنج ہے، پھر جو آپ کے بس میں ہے تو وہ آپ عملی کوشش کریں اور دعا بھی کریں، اللہ کی مدد پہنچ جائے گی. تو ذکر کریں، ذکر سے بڑھ کر کوئی پیاری چیز ہے نہیں. اور یہ جو آپ کے محافل ہوتی ہیں ان کو باقاعدگی سے جاری رکھیں. اور بڑی خوشی ہوئی کہ ڈربی، سلاؤ، مانچسٹر، نیلسن کے احباب ان محفلوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہاں لمبی کیو ہوگی ہمارے نوجوانوں کی، جو یہاں آ کر ہمیں بتائیں گے، جس طرح آج بتایا گیا کہ اس بچے نے یہ کامیابی حاصل کی، اس نے تعلیم میں یہ کامیابی حاصل کی، اس نے کمیونٹی سروسز میں یہ کام کیا، اس نے ہنر سیکھ لیا، اور اس نے کوئی اچھا بہتر کارنامہ سر انجام دیا. وہ ہم سنیں گے جس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.